کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے غفلت سے نکالا، غفلت سے بچایا. بے خبری میں بھی زندگی گزر جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں زندگی گزار رہے ہیں، کون مالک ہے، کون حاکم ہے. جہالت میں، نادانی میں خدا نے اس جہالت سے نجات دی، نادانی سے نجات دی، غفلت سے نجات دی. سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کر دیا. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے ساتھ خدا کے قانون کے مطابق امید ہے کہ خدا نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. اس دعا کے ساتھ بھی کہ انشاءاللہ خدا امام کی تشریف آوری میں تعجیل فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ موت اسی حق کے اوپر قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. دین مبین نے جہاں انسانوں کو مختلف زندگی کے بارے میں ہدایتیں دی ہیں، وہاں کچھ اس کی ہدایتیں جو انتہائی بنیادی ہیں، بالکل مرکز میں قرار پاتی ہیں. مثلا دین مبین ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی تم انسانوں کے ساتھ رحم دل بنو. ایک نصیحت، ایک دین کی تعلیمات کا ایک حصہ. امانت داری دکھاؤ، یہ بھی ایک حصہ ہو گیا. مثلا تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو، یہ بھی ایک حصہ ہو گیا. اچھا، معمولاً لوگ یہ حصے سنتے رہتے ہیں، یہ بات سن لی، وہ بات سن لی، لیکن ان حصوں کے پیچھے کوئی پوری عمارت ہے یا بس یہ حصے اور ٹکڑے ہی ہیں؟ کوئی ایک کور آئیڈیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، مرکز میں کیا ہے، فکر کیا ہے. تو میں خود چونکہ طالب علم کے دور سے گزر رہا ہوں اور آپ اور میں ظاہر اسی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو میں احساس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کور آئیڈیا تک نہیں پہنچ پاتے. اس کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ نصیحتیں سنتے ہیں، ایک نے مثال کے طور پر نصیحت سن لی کہ بھائی مہمان نوازی اچھی چیز ہے، اب وہ پوری زندگی مہمان نوازی کر رہا ہے، لیکن اس کو باقی حصوں کی زیادہ خبر نہیں لگی کہ بھائی باقی کیا ہے.
اس نے اچھا کیا، ایک پوائنٹ کم از کم پکڑ لیا، مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، مثال کے طور پر کوئی ہوگا کسی دوسروں کو مالی لحاظ سے مدد کرنے میں اچھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے خاندان میں بھی ہوگا، مثلا کوئی ایک ہوگا جو بیماری میں کام آتا ہے، مثلا کوئی بیمار ہو گیا وہ ہاسپٹل پہنچ جائے گا، لے کے جائے گا، یہ کرے گا۔ ایک ہوگا جو میتوں میں کام آتا ہے، کوئی بھی مثلا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، مجلس ہو رہی ہوگی، تو یہ سب لوگ کوئی نہ کوئی پارٹ ایک لے لیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن بہت بڑا ایک کام یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ پوری بلڈنگ کیا ہے، پوری عمارت کیا ہے۔ کیوں؟ اس میں بعض اوقات نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ایک کام تو بہت اچھا کرتا ہے، 10 کام ایسے کرتا ہے جو اس کے بالکل خلاف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ توجہ نہیں ہو پاتی کہ بھائی یہ پورا ایک نظام ہے، یہ اس میں سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پورا نظام سمجھ میں آئے، پورا سسٹم سمجھ میں آئے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ مثلا کیا ہو جائے گا، اب سوچو یہ جو بچے مثلا ایگزامس دیتے ہیں، بھائی ایک بچہ ہے مثلا وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے، میتھس میں وہ 100 لیتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ 2 سبجیکٹ میں below 33 لیتا ہے۔ اب اس کا ہونا کیا ہے؟ کافی مشکل میں پھنس جائے گا یہ بیچارہ، کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اس کو ایک بیلنس لے کے چلنا پڑے گا۔ تو یہاں سے ہمارے پاس ایک فکر آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعتدال۔ اعتدال، اعتدال کیا ہے؟ بیلنس، ایک بیلنس۔ تو کیا ہے، اللہ نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو تعلیمات دی ہیں، ان میں کوئی پورے نظام میں ایک بیلنس ہے؟ ہاں، پورے نظام میں ایک بیلنس ہے، ہر صفت میں ایک بیلنس ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے، جنہوں نے صحیفہ کا ترجمہ فرمایا ہے، انہوں نے دعائے مکارم الاخلاق کے بعد تھوڑی سی شرح لکھی ہے، تو اس شرح میں انہوں نے انسانی صفات کا یہ بیلنس، اعتدال بیان کیا ہے۔ انسان کی صفات میں اعتدال کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی سخی ہے، بہادر نہیں ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے پیسے دینے کے معاملے میں آگے آگے ہے، کہاں آپ بات کرو، بس کوئی اچھا کام کرنا ہے، خوب پیسہ دے رہا ہے۔ اچھا اس کو بولو مثال کے طور پر فلاں جگہ قوم کے اوپر وقت آیا، چلو ذرا، کہے گا بھائی یہ چیک بک ہے، پیسہ کاٹ لو۔ یہ کون لوگ بن جاتے ہیں پھر؟ وہ جو سید الشہداء سے کہتا ہے کہ شمشیر لے لو، گھوڑا لے لو، خون کی بات نہیں کرو، جان کی بات نہیں کرو۔ بعض جگہیں ایسی آتی ہیں یہ چھوٹی چیزیں کام نہیں آتی، بیلنس کام آتا ہے۔ شخصیت میں بیلنس ہونا چاہیے۔ تو مفتی صاحب نے مثال کے طور پر بتایا کہ بھئی کتنی انسان کی صفتیں ہوتی ہیں، ان میں بیلنس کسے کہتے ہیں۔ تو مثلا ایک انسان ہے بہت بہادر ہے، اگر بہادری حد سے زیادہ بڑھ جائے بعض اوقات نقصان دہ ہوتی ہے، ایسی بہادری نہیں چاہیے۔ اچھا اگر شجاعت بہت کم ہو جائے، یہ بہادری بہت کم ہو جائے تو جب بزدلی ہو جائے گی، بزدلی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بیچ میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بیچ میں شجاعت ہے، نہ وہ بہادری جس کو عربی میں بہت آگے بڑھ جائے تو تحور کہتے ہیں۔ تحور کیا مطلب؟ نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، کود بیٹھتا ہے، وہ نہیں چاہیے۔ نہ اتنی کم چاہیے کہ ہو جائے بزدلی، ایک اعتدال چاہیے، ایک بیلنس چاہیے۔ اب مشکل یہاں پہ کیا ہے، کسی کو بھی پوچھ لو تم بیلنس ہو یا وہ بیلنس ہے، کیا بولے گا؟ میں بیلنس۔ ہر قوم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اب تھوڑا میں قوم پرست نہ بن جاؤں اور وہ نہ ہو جاؤں کہ بھائی کو لوگ کہیں بھائی آپ تو قوم پرستی پھیلانے پہ آ گئے، لیکن قوموں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ قومیں ہوتی ہیں ایک صفت میں آگے ہوتی ہیں، ایک صفت میں پیچھے ہو جاتی ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، بیلنس چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہے نا، توازن، اعتدال انسان کی صفتوں کے اندر، یہ کام ہے، اصلی کام یہاں پر ہے، اصلی کام یہاں پر ہے۔ میں امام کا ایک قول دعائے مکارم الاخلاق سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عجل یا رسول اللہ، یا اللہم اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ اب مجھے بولنا ہی پڑے گا،
جب کبھی ٹائم کم ہو جاتا ہے نا تو ہم بھی اپنی کچھ چیزیں کاٹ دیتے ہیں تاکہ جو ٹائم ضائع ہوا ہے اس کو پورا کرنے کسی طریقے سے. اللہ بہتر کرے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمایا اللہم لا تدع خصلة تعاب منی الا اصلحتها. اے معبود کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ. یہ زندگی کا کام ہے. وہ جو امام نے فرمایا تھا نا خدا جب تک میری زندگی اس کام میں گزر رہی ہے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے مجھے باقی رکھ، اور جب میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پھر مجھے اس دنیا سے اٹھا دے. وہ اصلی کام کون سا ہے؟ یہ کام. کون سا کام؟ میرے اندر ایک خوبی ہے ایک خامی ہے. ایسی حالت میں مروں کہ میرے اوپر عیب نکالنے والی چیزیں ختم ہو چکی ہیں. یہ اصلی کام ہے. یہ اصلی کام ہے. اگر میں آپ سے اصلی 25 دفعہ بھی کہوں نا تو میری بات کم رہے گی. کیوں؟ خدا نے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ 11 قسمیں کھائی ہیں پھر یہ بات کہی ہے. میں تو اگر اصلی 25 دفعہ کہہ دوں تو میری تو بات میں وزن ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے 11 مرتبہ قسمیں کھائی ہیں. ان قسموں کو کہاں سے شروع کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. آخر میں پہنچا 10ویں قسم ونفس، 11ویں قسم وما سواها، اور جس نے نفس کو تسویہ کیا. خدا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا. بھئی یہ نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میں جب مرے تو ہمارے اندر برائی نکالنے والی کوئی صفت نہ ہو. اصل کام یہ ہے. باقی سب اس کے نیچے آئے گا. سب کا سب اس کے نیچے آئے گا. کیوں؟ بھائی 4 کام میں اپنی پسند کے حساب سے کرتا ہوں. دین مانگے نہ مانگے پھر بھی میں کروں گا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں مصائب کے اندر ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ بھائی مولا نے شب عاشور شمشیر نہیں چلائی تو جہاد تھا. جب شب عاشور سید الشہداء نے کہا کہ اے میرے بھائی بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھائی میری جان آپ پر قربان جائیں، وقت لے کر آئیں. تو یہ جو مولا نے شمشیر نہیں چلائی، ہم نے کہا بھائی یہ بہت بڑا کام تھا. کیوں؟ طبیعتاً شمشیر چلانے والے تھے. طبیعتاً شمشیر چلانے والے تھے، لیکن امتحان اس پہ نہیں ہوا کہ جو طبیعت میں تھا، امتحان اس پہ ہوا جو طبیعت کے خلاف جا رہی تھی. ہم بہت سارے کام طبیعت کے حساب سے کریں گے. بھائی ہم میں سے کون یہ کہے گا کہ اپنی شرٹ اتار کے بازار میں گھومیں، سوائے یہ کہ کوئی کسی اور ہی جگہ سے آیا ہو پھر کیا میں کیا بولوں اسے، تو کوئی نہیں کرے گا. تو اتنا ہی جو آپ نے اپنی باڈی کو ستر کیا ہے، چھپا کے رکھا ہے، یہ آپ نے شریعت کے حکم کی وجہ سے کیا ہے. شریعت کا حکم نہ بھی ہو تو کون بیوقوف یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کام کرے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان طبیعت کے حساب سے کرتا ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب یہ طبیعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. اب کرے گا یا نہیں کرے گا. طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ طبیعت کہہ رہی کرو، شریعت کہہ رہی ہے مت کرو. مسئلہ یہاں پر. تو انسان کیا کرے؟ امام نے فرمایا اللہم لا تدع خصلة تعاب منی الا اصلحتها. اے خدایا کوئی ایسی خصلت میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کے بغیر مجھے نہ چھوڑ. کیوں؟ یہ جتنی چیزیں ہمارے اندر معیوب ہوں گی نا یہ برزخ میں کچھ اور بنیں گی. یہاں ظاہر ہے وہاں باطن ہے. یہاں 100 روپے ہیں، حلال ہوں یا حرام ہوں. یہی 100 اگر برزخ میں گئے، حلال ہوئے تو کچھ اور ہے، حرام ہوئے تو کچھ اور ہے. یہ بہت بڑی مشکل ہے. یہ دنیا کا جو دھوکہ ہے وہ یہی ہے. بھئی یہاں ظاہر کے اوپر ہے. اچھا اگر میں جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں اچھی نیت سے بولوں یا نفس پرستی کے لیے بولوں، آپ میں سے کچھ لوگ تو بہت عقل مند فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ نفس پرستی کر رہا ہے. بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے، برسوں تک نہیں سمجھ میں آئے گا. سمجھتے رہیں گے بندہ صحیح ہے، بہت عرصے کے بعد ان کو پتہ چلے گا بابا نفس پرست انسان تھا، نفس پرست. تو یہ ظاہر کا دھوکہ اس دنیا میں چلتا ہے. اور ہم لوگوں کو ظاہر کا دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ہم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہم میں سب صحیح ہو گئے. امام فرمان خدا ایسا نہ ہو، جتنے بھی میرے اندر عیب ہیں ان کی اصلاح تو کر دے. ظاہر ہے اس کی اصلاح سے پہلے ایک مرحلہ آئے گا کہ خدا عیب بتائے کیسے. بہت بڑا ایک مرحلہ ہے. انسان کو یہ پتہ کیسے چلے کہ مجھ میں عیب ہے؟
میں مانوں گا آپ مجھے کہیں کہ مولانا آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ میں مانوں گا؟ نہیں، میں تو ویسے اپنے آپ کو دین کا چیمپئن سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے آ کر کے ایک عیب ہے تو میں کہوں گا میرے اندر ایک ہے، تیرے اندر 10 عیب ہے، 10 گنوا دوں گا، خاموش کروا دوں گا. لیکن اللہ کا نظام خاموش نہیں ہوگا، اللہ کا نظام کاؤنٹ کرے گا کہ یہ 11واں عیب تیرا ایک اور آیا ہے، کہ اگر تیرے لیے کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے. تو یہ سب سوچنا پڑے گا. فرمایا اللہم لا اشہد خصلۃ تعاب منی الا اصلحتها ولا غائبۃ اؤنب بها الا حسنتها، اور کوئی ولا عائبۃ، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے. اچھا یہ جو امام کہہ رہے ہیں خدا اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، درست کیے بغیر نہ رہنے دے، تو یہ جو خدا سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہیں کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ دعائیں یہ لائن آف ایکشن ہوتی ہیں. جب ہم خدا سے کہتے ہیں نا خدایا ہمیں اسلام کی موت نصیب فرما، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدایا وہ تمام راستے بتا دے جس پہ اسلام ملتا ہے. شہادت کی موت نصیب فرما، تو بھائی خدا کیا بغیر اسباب کی تمہیں شہادت دے دے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدایا مجھے شہادت کے راستے پر چلنا نصیب فرما، جس کے اینڈ میں جا کے شہادت آ جاتی ہے. تو جتنی بھی یہ دعائیں ہوتی ہیں یہ آئیڈیلز ہوتے ہیں، اور اس کے راستے کو ہم دعا کے اندر خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جب خدا سے کہا خدایا میرے اندر کوئی خصلت ایسی نہ ہو جو معیوب ہو، سوائے یہ کہ اس کی اصلاح کر، تو پہلے مجھے بتائے گا کہ یہ دیکھو یہ معیوب ہے، اس کی اصلاح کر. اب اگر میں نے سن لیا تو سن لیا، نہیں سنا تو پھر معاملہ خراب ہوا. اور میری سرزنش کی جا سکے، ایسی کوئی بری عادت جس پہ میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے. اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں ناتمام ہو اس کی تکمیل فرما دے، اس کو تکمیل تک پہنچا دے. اچھا یہ جملے آپ نے میں نے سن لیے، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اب کرنے کا کام وہ خطرناک کام ہے. وہ کیا؟ آج رات کل کے دن کسی وقت میں بیٹھ کر یہ سوچ لو کہ مجھے زندگی میں خدا نے ایک موقع دیا ہے، اتنی دیر میں کس برائی سے لڑنا ہے، مجھے کب مرنا ہے کچھ پتہ ہے؟ نہیں. شاید آج رات، شاید اگلے گھنٹے، شاید 1 منٹ کے اندر، نہیں معلوم. تو بندے خدا اس کو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ پوائنٹ پکڑو فوراً یہاں سے کہ مجھے فوراً اپنی کسی خامی کو پکڑنا ہے جس کی مجھے اصلاح کرنی ہے. بھائی آج 5ویں مجلس ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں. اگر کسی نے یہ بات سنی اور 5 دن میں اپنی کسی ایک برائی کو پکڑ لیا کہ مجھے صحیح کرنا ہے، تو 10 دن مجلس سننے کا کم از کم ایک فائدہ ہو گیا، ایک برائی اس کے اندر ختم ہو گئی. اچھا فائدہ ہے، اچھا فائدہ ہے. اگر 10 دن آپ نے لگائے سننے کے اوپر اور اس کا ایک فائدہ ہوا کہ جس برائی کے اوپر موت آ سکتی تھی وہ برائی ختم ہو گئی، اب پاکیزگی پہ موت آئے گی اس برائی کے مقابلے میں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اگر یہ ایک برائی بھی ختم کر لی اور اگر عقل مند ہوا تو وہ یہ دعاؤں کو سنے گا. اس دعاؤں میں جن برائیوں کا ذکر ابھی آئے گا کہ خدا یہ برائی میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، پورا پروگرام ابھی آئے گا، ابھی پوری داستان آنے والی ہے کہ کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. یہ جو جملہ ہے نا 2-3 جملے، یہ سمری ہے اس دعا کی، یہ سمری ہے. ابھی پوری ڈیٹیل اس کے اوپر آنے والی ہے کہ خدایا یہ صفت دے، یہ صفت نہ دے، علم دے، تکبر نہ دے. اس طرح بھی آئے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد واجل فرد مولا امیر المومنین کی ذات پر، مولا امام چہارم کی ذات پر، ان بیویوں کی ذوات مقدسہ پر جنہوں نے اس سفر کے مہینے میں سفر کیے. کیا جھیلا ہے اہل بیت نے ان دعاؤں کو پہنچانے کی، کیا جھیلا ہے، کتنے غم اٹھائے. ان کی ذوات پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. آپ نے اس دعا کے اندر ایک بات نوٹ کی ہوگی، نہیں کی ہو تو میں اس کو ایکسپلیسٹلی بول دیتا ہوں، وہی کہ یہ دعائیں ایک مفہوم کہے بغیر ہمیں ایک بہت بڑا عقیدہ سکھا رہی ہیں.
اس دعا میں مثلا یہ نہیں آیا خدایا مجھے موحد بنا دے، ایک خدا کا ماننے والا بنا دے، نہیں آیا ابھی تک، ایسا کوئی جملہ نہیں آیا نا. لیکن یہ دعا کیا سکھا رہی ہے؟ توحید. جب اس دعا میں کہا کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ رزاقیت، توحید رزاقیت کے اندر. اے خدایا ایسا نہ ہو کہ میں کسی پست انسان سے مانگنے لگوں، یہ کیا ہے؟ توحید. یہ دعا توحید سکھا رہی ہے ہمارے اندر، توحید کو بجائے لفظ سے کہنے کے مورد بتا رہی ہے. دیکھو یہ توحید ہوتی، یہ توحید ہوتی. اب دیکھیے توحید کا اثر سختی میں کیا ہونا چاہیے. ایک موحد اللہ کا بندہ سختی میں پڑھے کیا کرے؟ امام دعا کے اندر بیان فرما رہے ہیں. البتہ یہ سب پڑھنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، کرنا جوئے شیر. اردو میں کہتے تھے جوئے شیر. پرانے والے بچوں کو تو شاید پتا ہو، پرانے بڑوں کو تو شاید پتا ہو، بچوں کو تو بالکل ہی غائب ہو جائے گا. شیر کہتے ہیں فارسی میں دودھ کو، شیر کہتے ہیں دودھ کو. ایسے تو شیر نلکے کو بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ شیر کہتے تھے فارسی کو، فارسی میں دودھ کو. جوئے شیر، جو کہتے تھے نہر کو، جو کہتے تھے نہر کو. تو جوئے شیر لانا کیا مطلب تھا؟ یعنی آپ دودھ کی نہر بہائیں، نور کی دودھ کی نہر. اچھا جوئے شیر کہاں سے نکلنی تھی؟ یہ وہ مثلا وہ فلاں عاشق تھا، اس کی معشوقہ نے کہا کہ بھئی تم نے اگر میرا وصال چاہیے ہے تو یہ تمہارے ہاتھ میں کدال ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کھودو، اتنا کھودو کہ اس میں سے دودھ کی نہر نکل آئے. اب شاید اس کو سرکار لگانا تھا بیچارے کو کہ تو لگا رہے یہاں پہ کبھی دودھ نکلے گا ہی نہیں، تو یہاں مر جائے گا کھود کھود کے. تو وہ محاورہ بن گیا کہ جوئے شیر لانا. نفس کی اصلاح جوئے شیر ہے، مفتے میں نہیں ملنے والی. نفس کی اصلاح جوئے شیر ہے، یہ مفتے میں نہیں ملتی ہے، پہاڑ کھودنا پڑے گا. یہ میں کہہ دوں آپ سن لیں میں نے پڑھ لیا معاملہ ہو گیا، نہیں، مجلس تو پوری ہو جائے گی. تزکیہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کام ہے، کام ہے اس کے پیچھے. البتہ ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھو سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ پڑھنے کے قابل موجود ہے. اللہ کا کرم ہے ہاتھوں میں ہم لوگوں کو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اللهم اجعلني اصول بك عند الضروره واسالك عند الحاجه واتضرع اليك عند المسكنه. اصول، اگر کسی کو خطبہ شقشقیہ یاد ہو تو امام نے فرمایا تھا خدایا میں اس وقت ایسی مشکل میں آ گیا تھا، ام اصول بید جزا او اصبر علی تخیۃ عمیاء. میں ایسی حالت میں آ گیا تھا کہ یا تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کرتا، کٹے ہوئے بازوؤں سے. اصول بید جزا، جب خلافت غصب ہوئی تو میں ایسی حالت میں آ گیا کہ یا تو میں کٹے ہوئے بازوؤں سے حملہ کرتا، یعنی کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. ام اصبر علی تخیۃ عمیاء، یا گھمسان کی تاریک، اندھا کر دینے والی تاریکی کے اوپر صبر کر لیتا. تو اصولہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حملہ کرنا. اصولہ بید جزا. تو فرمایا اللہم اجعلنی اصول بک، اے خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں ضرورت کے وقت تیرے ذریعے سے حملہ کروں. کیا مطلب؟ تجھ پر اعتماد کروں اپنے حملے، نہ کہ میں کسی اور طرح جاؤں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں توحید. خدا کو پہچان، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے نبی جب آپ نے تیر پھینکا تو آپ نے تیر نہیں پھینکا تھا، اللہ نے تیر پھینکا تھا. ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھو، ہر چیز کے سامنے بھی خدا کو دیکھنا چاہیے، لیکن اگر سامنے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم پیچھے تو خدا کو دیکھ لو کہ یہ جو ہاتھ ہل رہے ہیں یہ کس کے اشارے سے ہے، کس کی طاقت سے ہے. یہ توحید ہم سے مس ہوتی ہے تو پھر مشکل آتی ہے. امام ابھی فرمائیں گے کہ اگر یہ توحید نہیں لوگے نا تو پھر کہاں پھنسو گے. فرمایا اے خدایا مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے سے حملہ کروں. شمشیر ہاتھ میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن بھروسہ شمشیر پہ نہیں کروں گا، تجھ پہ کروں گا جس نے شمشیر دی ہے، تجھ پہ بھروسہ کروں گا. وَأَسْأَلُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں. وَأَتَضَرُّعُ إِلَيْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ،
اور فخر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں. اور اے خدایا اب دیکھیے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَفْتِنِّي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، اور خدایا مجھے ایسا نہ آزمانا کہ میں مشکل وقت میں تیرے غیر سے مدد مانگتا پھروں. اچھا دوسرے سے مدد مانگنا برا ہے؟ نہیں، دوسرے سے مدد مانگنا برا نہیں ہے، لیکن انحصار اسی پہ کرنا کہ اب یہ کرے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ برا ہے. ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، میں کسی بھی طرح سے 100% انڈیپینڈنٹ زندگی نہیں گزار سکتا، نہیں ہو سکتا. بھائی جاؤں جنگلوں میں رہوں، صحراؤں میں رہوں، وہاں پہ بھی کسی چیز پہ انحصار کرنا پڑے گا مجھے. تو یہ کہ میں کسی چیز سے ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤں، یہ نہیں ہونے والا. تو بے نیازی پھر کیا ہے؟ بے نیازی فکر کے اندر چیزوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا، لیکن اتکا اور بھروسہ کس پہ کروں گا؟ بھروسہ خدا پہ کروں گا. وَلَا تَفْتِنِّي بِالْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، مجھے ایسا نہ آزمانا کہ اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں. وَلَا بِالْخُضُوعِ لِسُؤَالِ غَيْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کرنے لگوں. عاجزانہ درخواست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عزت اس کے ہاتھ میں دے دو، یہ نہ کرو. امام نے فرمایا کتنا اچھا ہے کہ کوئی دولت مند کسی فقیر کے سامنے اکڑ مت دکھائے. امام نے فرمایا کتنا اچھا ہے دولت مند کسی فقیر کے سامنے اکڑ نہ دکھائے. اور فرمایا اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ فقیر کسی دولت مند کے سامنے عزت ضائع نہ کرے، تحمل دکھائے. بس دولت مند فقیر کے سامنے اکڑے نہیں، اور فقیر بھی دولت مند کے سامنے فلیٹ نہ ہو، بالکل لیٹ جائے اس کے سامنے، نہیں کرے. عزت دکھاؤ، نہیں عزت رکھو. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم بے عزتی کرنا شروع کر دیں، غریب ہو فقیر ہو دولت مند کی بے عزتی کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ سب مطلب نہیں ہے. لیکن بھائی اپنے آپ کو گراؤ نہیں، اپنے آپ کو سامنے رکھو تھوڑا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. تو یہ وہ وقت ہے جس پہ انسان کو پتہ چلتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. اور فرمایا کہ فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گڑ گڑاؤں. مجھے ایسا نہ کر. اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا کہ اگر ایسا ہوا تو تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں گا. میں کامیابی کے لیے کسی کے اور کے پاس گیا تھا نا، اب نہیں ملے گی. میں فقر کی وجہ سے کسی اور کے پاس گیا تھا نا، اب محروم رہوں گا. اور میں گیا تھا اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے، اب بے اعتنائی ملے گی. کیوں؟ ایک قانون ہے، پتہ نہیں کب سے عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سکھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ارے بس یا رسول اللہ، زندہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہم بھی بہت دفعہ بے بس ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج. امام نے فرمایا جو شخص اپنے کسی کام کو انجام دے گناہ کے راستے سے، قانون میں عرض کر رہا تھا، اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کر سکیں گے، کسی اور ٹائم پہ وقت میں عرض کروں گا، لیکن خلاصتاً فرمایا جو شخص اپنے کام کو انجام دے گناہ کے راستے سے، تو فرمایا دو کام ہوں گے. جس چیز سے ڈر رہا تھا اب وہ اور تیزی سے ہوگی،
اور جس چیز کو لینے کے لیے بڑھا تھا اب اور دور چلی جائے گی. اگر گناہ کے راستے سے گیا تو کیا ہونے والا ہے؟ دو کام ہونے والے ہیں. یہ جس چیز سے ڈر کر گیا تھا اس راستے کے اوپر، اب وہ چیز اور تیزی سے آئے گی. اسرع لمجیء ما یخاف، جس چیز سے ڈر رہا تھا یا ما یحذر وہ اور تیزی سے آئے گی. وہ اخفف لما کان یرجو، اس طرح کی عبارت، جس چیز کے لیے امید کر رہا تھا کہ یہ مجھے ملے گی یہ اور دور چلی جائے گی. تو جس سے ڈر رہا تھا وہ نزدیک ہو گئی اور جس کی امید میں تھا وہ اور دور چلی گئی. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اس نے جو راستہ پکڑا تھا وہ گناہ کا راستہ تھا. صحیح ہے. اچھا اب مجھے عزت لینی تھی اور میں گیا کسی گناہگار کے پاس کہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہوں گا تو مجھے عزت ملے گی. اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ عزت تو گئی، اور جو تم سوچ رہے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب وہ نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. کیوں؟ راستہ غلط راستہ، راستہ غلط راستہ. اور یہ میں بار بار عرض کروں گی، دنیا کا دھوکہ. دنیا میں سمجھاتی ہے یہ کر دو، جبکہ وہ غلط راستہ تو نہیں ہونے والا ہے. امام فرما رہے ہیں خدایا ایسا نہ کر، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ میں تیری طرف سے اب میں مستحق ہوں گا. فاستحق بذلک، چونکہ میں نے یہ کیا کہ میں مشکل کی میں کسی اور کے پاس چلا گیا، فخر و فاخر میں کسی اور سے مانگنے لگا، مشکل میں پڑا تو میں کسی اور کے سامنے گڑ گڑانے لگا، تو اب تیری طرف سے میرے اوپر حکم آئے گا. کس بات کا؟ خذلان، محرومیت، منع، ناکامی اور بے اعتنائی کا. یہ خدا کا حکم آئے گا. کیوں؟ راستہ غلط پکڑا. راستہ غلط پکڑو تو صحیح راستہ پکڑو. یہ امام کے اہم ترین دروس میں سے ایک ہے کہ زندگی کے لیے راستہ صحیح انتخاب کرو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اس کی ایک اور مثال وہاں بنتی ہے جہاں ہم اپنی اولاد کی محبت میں ان کو کسی ایسے راستے پہ بھیجتے ہیں جس کو خدا نے پسند نہیں کیا. اولاد کی محبت میں بھیجتے ہیں، یا مثلا اولاد کو آسانیاں پہنچانے کے لیے وہ حرکتیں کرتے ہیں جو خدا نے پسند نہیں کی تھی. اچھا اب اس سے پوچھے، زیادہ تر لوگ جو نعوذ باللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں سے پوچھے کس کے لیے کر رہے ہو؟ تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے، اتنے عرصے میں مر جاؤ گے، کس کے لیے کر رہے ہو؟ کیا بولے گا؟ ہم تو مشکل گزار گئے، ہماری اولاد نہ گزارے. اب جو تم گڈھا کھود رہے ہو یہ تو اس سے زیادہ بڑی مشکل ہے جس کو تم ڈر کے اس کے لیے کر رہے ہو. یہ تو زیادہ بڑا گڈھا کھودا ہے تم نے اس کے لیے، یہ بیچارہ نکلے گا کیسے اس میں سے؟ اور مصیبت کر دی. بڑی دولت کمائی جناب، بڑی دولت کمائی. کیوں؟ مثلا میرے بچے تھے، میں تو چھوٹے گھر میں رہا تھا، اب میں ایسا بنا کے جاؤں گا کہ کسی بچے کو گھروں کی کوئی کمی نہیں ہوگی. چلو جی کر لیا سب. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پتہ چلا کہ جتنی اولادیں ہیں یہ انہی گھروں کے اوپر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بہت ہوا ہے، بہت ہوا ہے. ایک دو بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے کیسز ہوئے کہ یہی ہوا ہے پھر اینڈ میں جا کے. اچھا یہ کیوں ہوا؟ کیا مثلا کمانا برا ہے؟ اولاد کے لیے چھوڑنا برا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہے. راستہ غلط ہوا تو ان میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، یہ سب گڑبڑ ہو جائے گی. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بھائی اللہ کی بندگی میں رہ کے کام کرو تاکہ تمہارا کام صحیح رہے، پھر خدا برکت دیتا ہے. اور کتنی دفعہ وہ واقعہ عرض کر چکا ہوں حضرت موسیٰ خضر کا، تکرار نہیں کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب یہاں پہ آخری جملہ آیا تھا عزت کے بارے میں کہ اگر میں نے مثلا کسی اور سے عزت مانگنے لگوں تو مجھے بے اعتنائی ملے گی. اب میں وہاں آپ کو پتہ ہے میں ترتیب ادھر سے ادھر کر دیتا ہوں تاکہ وہ کنیکشن مجھے مل جائے جس کو بتانا آسان ہو جائے. تو میں ایک اور کنیکشن لے رہا ہوں. یہ جو عزت کا معاملہ ہے امام نے اس کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، امام نے اس کو کیسے بیان کیا. بہت خوبصورت ایک جملہ ہے جو شاید دوائر مکارم الاخلاق کے بہت اعلیٰ پائے کے جملات میں سے. ہر جملہ بہت اعلیٰ ہے، کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان میں اچھے والوں میں سے. اب باقی تو سمجھ میں ہی نہیں آئے کیونکہ وہ اتنے اعلیٰ پائے کے تھے کہ ہماری عقل کام ہی نہیں کر پائی. تو جو سمجھ میں آیا اس میں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جملہ دیکھیے گا، اللہم صلی علی محمد آل محمد. درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. صاحب دو معاملے ہیں.
آپ کی خدمت میں یاد ہے عرض کیا تھا پہلے دن یا دوسرے دن کہ بھائی ایک وہ چیز ہے جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں، ایک وہ ہے جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں، تیسرا وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور ایک چوتھا میں وہ ہوں جو پیچھے چھپا ہوا ہے، اور اللہ توفیق دے تو مجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ صحیح ہے؟ اب عزت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ایک دفعہ عزت ہوتی ہے جو بندے کسی کو دیتے ہیں، دوسرے کسی کو دیتے ہیں، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے یہ خود اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح ہے؟ دوسرے کسی کو عزت دے اور یہ بھی اپنے اندر اکڑنے لگے، سمجھ دو معاملہ ختم ہو۔ اگر ایسا ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب تم ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ تم نے وہ قانون ایکٹیو کر دیا ہے جس کے اینڈ میں جا کے ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا قانون پہ بنی ہے، اتفاقوں پہ نہیں بنی بھی۔ محبتیں، نفرتیں، عزتیں، ذلتیں، دولت کمائی، سب کا سب قوانین کے اوپر ہے، چاہے ہم پہچانیں چاہے ہم نہ پہچانیں۔ تو خدا کا ایک عزت کا قانون ہے، خدا کا ایک ذلت کا قانون ہے۔ خدا کا عزت کا قانون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں میں عزت بڑھاؤ، اپنے اندر اکڑ مت بڑھاؤ۔ اگر لوگوں میں عزت بڑھے تو اپنے اندر اپنی اکڑ کو اور کم کرو۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعْنِ فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَتَتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، اے خدایا لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے اپنی نظروں میں کم کر دے۔ یہ کام کرنے کا ہے، لوگوں میں عزت بڑھے اور میں اپنے آپ کو اور کم کروں اور کم کروں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، احترام 10 کر رہے ہیں اور یہ بھائی شان و شوکت دکھا رہا ہے 5000 کی۔ کیوں؟ یہ ہم لوگ کی کہانی میں یہ غبارہ بن گیا ہے، اس کو ہوا چڑھ گئی۔ جب یہ ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں سب سے پہلے تو تیری ہوا نکالیں، پھر جو ذلت آتی ہے۔ مولا کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ کے اندر، تکبرک فی الولایہ ذل فی العزل، اگر تم طاقت پہ آ کر تکبر دکھاؤ گے تو سمجھ لو کہ طاقت سے نیچے کی ذلت تم نے لکھ دی ہے، اب تم نے لکھ دی ہے۔ کچھ لوگ طاقت پہ نہیں رہتے، ان کی عزت پھر بھی رہتی ہے۔ کچھ لوگ طاقت پہ آتے ہیں لیکن جب نیچے اترتے ہیں تو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ آپ طاقت کے وقت میں تکبر دکھاؤ، تکبروں کا فی الولایہ، حکومت کے وقت میں تکبر دکھاؤ، ذل فی العزل، جب عزل ہوگے تو پھر تم کو ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو امام فرمانے خدایا لا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلها، اتنا ہی مجھے کم کر، ولا تحدث لی عزا ظاہرا، اس جملے کو دیکھیے کمال کا جملہ، ولا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلۃ باطنۃ عند نفسی بقدرها، اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقعتی کا احساس پیدا کر دے۔ جتنا مجھے ظاہری عزت دینا اتنا ہی مجھے باطن میں کم کر۔ اچھا اب آخری اس معاملے کے اندر وقت اختتام پذیر ہوا، وہ یہ کہ اگر مجھے ظاہری عزت مل رہی ہے اور اندر کمی نہیں ہو رہی اور میں اور پھولے جا رہا ہوں غبارے کی طرح، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے آپ کو پیچھے گھسیٹوں، فوراً پیچھے گھسیٹوں۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ مجھے فرشتے دھکا دے کے باہر نکالیں میں خود ہی نیچے آ جاؤں۔ یہ علماء کب سے یہ قانون بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا جیسے ہی کسی کام کو کرنے میں تمہیں تکبر کا احساس ہو اس کام سے پیچھے آ جاؤ، یا تو انسان بن جاؤ تکبر چھوڑ دو، ورنہ اس کام سے پیچھے آ جاؤ۔ کیوں؟ تم اپنی ذلت اپنے ہاتھوں لکھ رہے ہو، اب تمہیں ذلیل ہونا۔ یہ جو بڑے بڑے نام بنتے ہیں نا، ایسی میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو بڑے بڑے نام بنتے ہیں بعض اوقات انٹرنیشنل لیول کے اوپر، فلاں مشہور ہو گیا بندہ، پھر ایک حماقت کرتا ہے اور سارا اس کے تقدس کا پہاڑ نیچے۔ نام گنوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب، فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں مولانا صاحب، کیا کیا بھائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انٹرنیشنل کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ 4 دن کے بعد دیکھا بھائی صفحہ ہستی سے غائب ہوا ہوا ہے، اب نہیں معلوم بیچارہ گیا کہاں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ اس ٹائپ کی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔
اچھا اس کے بعد مشکل کیا ہے، یہ ایک ایسی پٹری پہ بیٹھ جاتا ہے جس پہ دھکا بھی یہ نہیں لگاتا، دھکا کوئی اور لگا دیتا ہے، اس کا نفس دھکا لگاتا ہے، پھر بیچارہ بریک بھی مارتا ہے نہیں لگتی ہے، کیوں؟ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، قانون ٹریگر ہو چکا ہے، بار بار دیکھیے دوسری تیسری دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے قانون ٹریگر ہوتا ہے پھر ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اسی طرح عزت کا قانون بھی ٹریگر ہوتا ہے نا، پھر انسان روکنا بھی چاہے تو خدا اس کو عزت دیتا رہتا ہے، پھر نہیں رکے گا، پھر چلتا رہے گا۔ اس طرح بے عزتی کا قانون بھی ٹریگر ہوتا ہے، اسی طرح ذلت کا ہوتا ہے، اسی طرح دولت کا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں قانون کے تحت چلیں گی، سب یہاں پر ہیں، سب اہل بیت نے بیان کیا۔ اور دیکھو ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں ہم نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بھی کمپرومائز اللہ کے نام پہ نہیں کیا کہ اللہ کے نام کی مخالفت میں کوئی کمپرومائز کر لے، نہیں کیا۔ سختی اٹھانی پڑی یا نہیں اٹھانی پڑی؟ بہت سختی ہوگی۔ جو بھی یہ کہنا آپ سے کہ تم خدا کا نام لیتے رہو کوئی سختی نہیں آئے گی، معذرت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا بیچارہ غافل ہے، نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، سختی آئے گی۔ سختیاں کس کے لیے لکھی ہیں؟ خدا نے مومن کے لیے لکھی ہیں۔ سختیاں آئیں گی لیکن ان سختیوں کے بعد خدا کا قانون ٹریگر ہوگا، پھر خدا کچھ اور دے گا۔ خدا کبھی کسی سے کچھ لے گا نہیں کہ اس سے بہتر نہ دے، یہ نہیں کرے گا خدا اپنی اوصاف کے اندر سخاوت کے کہیں اور کمال کے اوپر ہے، تو وہ کیوں ایسا کرے؟ تو آپ سے کچھ لے گا تو آپ کو کچھ دے گا، اور بلکہ کچھ لے گا تو بہت دے گا، بہت دے گا۔ اور یہ کربلا ہمارے سامنے ہے، کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مثلا ظاہری طور پر تو سب کچھ ختم ہو گیا، مولا امیر المومنین نے 4 سال کچھ مہینے حکومت کی، باقی لوگوں نے 10 سال حکومت کر لی، اتنے سالوں حکومت کرتے رہے، امیر المومنین 4 سال کچھ مہینے حکومت، باقی اپنی اولادوں کے لیے حکومتیں چھوڑ گئے، پورے نسلیں چلتی رہیں، مروان کے اتنے بچے وہ خوف سے باطنی کے اندر پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے، کتنے سال حکومتیں کر گئے، بنی عباس کی پتہ نہیں کتنے سال حکومتیں کر گئے، مولا امیر المومنین کی اولاد طاہرہ شہید ہوتی رہی، قربانیاں دیتے رہے نا خدا کے دین کے نام پر، خدا کے احکام کے نام پر۔ اب پوچھو کس کو عزت ملی؟ اب پوچھو کہاں گیا وہ سب کچھ؟ تو جو اتنے اکڑ رہے تھے اور لشکریں بنا رہے تھے اور یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، ذرا ان کو لے کر آؤ، ان کو سامنے کھڑا کرو، اور جن اماموں کے سامنے وہ لوگ اکڑ رہے تھے ذرا ان کے ناموں کو بھی دیکھو، کس کو عزت مل رہی ہے، کس کو شان مل رہی ہے۔ اور نمبر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میں نمبروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا نمبر بڑھ گیا ان کا نمبر کم ہو گیا، نہیں، نمبر کا معاملہ نہیں ہے، دلوں کا معاملہ ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا سر نہیں جھکاتا ہے، دل جھکاتا ہے۔ دنیا کے ظالموں کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، دل نہیں جھکاتے۔ اہل بیت کا چاہنے والا دل جھکاتا ہے۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ اہل بیت کے غم میں روتا ہے، اس کے دل میں جھانک کے دیکھو، یہ جب روتا ہے تو کیا روتا ہے یا نہیں روتا؟ دکھاؤ کوئی ظالم جس کے لیے کوئی محبت میں ایسے روئے کہیں، دکھاؤ۔ 1400 سال گزر گئے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے ہم لوگ رو رہے ہیں، دیکھنے میں تو چھوٹی لگ رہی ہیں نا کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے رو رہے ہیں، ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے رو رہے ہیں، کیوں؟ یہ چھوٹی بات کسی غیر کے ساتھ نہیں ہوئی، میرے امام کے ساتھ ہوئی ہے، چھوٹی ہے بھی نہیں، باتیں بھی بڑی ہیں۔ تو 1400 سال کے بعد کیوں رونا آتا ہے؟ چونکہ میرا دل اس سے جڑا ہوا ہے، میں کیوں نہ رو، میرا دل اس سے جڑا ہوا ہے تو مجھے رونا آئے گا۔ اور ان کی قربانیوں کو دیکھو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ معاملہ کہاں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ہمارے دوست احباب کہ مولانا سفر کے مہینے میں آپ بازار کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ بندے خدا، چھوٹا سا میں بھی سید ہوں، میں اپنی جد ماجدہ کے مصائب بازار کے اندر کیسے پڑھوں؟ کہہ سکتے بہت سخت ہے، پڑھنا ضروری ہے، جو پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے، لیکن واللہ بہت سخت ہے۔
تصور میں لاتا ہوں نا فاطمہ کی بیٹی بازار میں اندر سے کھال ہونے لگتی ہے، خون جوش مارتا ہے۔ معلوم بولا سید سجاد کا صبر کیا تھا۔ شب عاشور قاسم نے پوچھا حضرت قاسم علیہ السلام نے، امو جان میں شہید ہوں گا نہیں ہوں گا؟ کہا بیٹا تم بھی شہید ہو جاؤ گے، شیر خار علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ قاسم نے فوراً پوچھا چچا کیا وہ ہمارے خیمہ تک آ جائیں گے؟ بنی ہاشم کا غیرت مند بچہ ہے، برداشت نہیں کر پا رہا، دشمن ہمارے خیمے تک آئیں گے، اب ذرا معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ سید سجاد کا صبر دیکھنا، جب بی بی زینب کو کسی نے کوڑا مارا تھا، قاسم کے لیے تو تصور سخت تھا کہ دشمن خیمے تک آئے، مظلوم سید سجاد پپی اماں کو کوڑا مارے، سید سجاد دیکھ رہا۔ بس جگہ جگہ جو مظلوم کر سکتا تھا وہ اپنی قبر کو آگے کرتا تھا، ارے مار رہا ہے تو مجھے مار لے، میری پپی پہ ہاتھ اٹھا۔ اب کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے، مظلوم آپ بچوں کو گرتا دیکھتی تھی، اونٹوں کے تلے پامال ہو رہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ما جمع صحیح